بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی آپ حضرات نے جو خطبہ سماعت فرمایا وہ علم سے متعلق ہے۔ علم ایک بنیادی چیز ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ علم کا درجہ سر فہرست، اس کے بغیر نہ تو جسم درست رہ سکتا ہے، نہ روح، نہ دنیا درست رہ سکتی ہے، نہ آخرت۔ دونوں چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی علم چاہیے، آخرت کا کام کرنا ہے اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ اور جسم بنیادی چیز ہے، سواری ہے، وہ تو روح اس پر سوار ہے۔ یہ جسم تو رہتا ہے، روح نکل جاتی مردہ۔ تو یہ جسم جو ہے کیسے درست رہے، اس کو علم ابدان کہا جاتا ہے، طب ہے۔ خواہ وہ یونانی ہو یا ہندی ہو، آیورویدک جسے کہتے ہیں اور طب کہتے ہیں، طب مغربی ہو جو انگریزی میں میڈیسن پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے، پورا نظام ہے ان کا نیچے سے اوپر تک۔ اب جب تک کہ علم ہی نہیں ہوگا، نہ جسم کا، نہ روح کا، نہ دنیا کا، نہ دین کا، تو آدمی کرے گا کیا؟ بچپن گزر جاتا ہے، نوجوانی گزر جاتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، ادھیڑی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی مر جاتا ہے، لیکن جہل کے ساتھ، لیکن جہالت کے ساتھ۔ اس کو یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، اتنی عمر میں ہم نے کیا کیا۔ تب اس کے لیے علم شرط ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے سال کے خطبے لکھے تاکہ ہر ہفتے کم سے کم ایک سبق سنیں۔ علم سے متعلق پہلا سبق علم بنیاد ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں تو سارا علم ہو نہیں سکتا ہے، اس کے لیے درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ کام ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس عرب سے ایک چیز آئی، ایک عالم کی، میں نے اس کو سنا، وہ عربی میں تھی، میں نے سوچا کہ یہ چیز تو اردو میں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ تو پھیلی ہوئی بیماری ہے۔ میرے ان سے 40-45 سال سے تعلقات ہیں، بڑے اچھے وہ عالم اور حکیم ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بنیادی چیز ہے مفتی صاحب، اس کو تو فوراً نشر ہونا چاہیے، لیکن یہ پورا سبق نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی جب طہارت صغریٰ یا کبریٰ نہ ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب آدمی کو نجاست کا علم ہونا چاہیے، تب طہارت کا علم ہوگا۔ اب نجاست صغریٰ ہے، نجاست کبریٰ ہے، ایسی طہارت صغریٰ ہے، طہارت کبریٰ ہے۔ یہ تو ظاہری چیز ہے۔ باطنی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقائد۔ عقائد جو ہیں اس کے لیے بھی کچھ نجاستیں ہیں۔ اگر وہ نجاست آپ کے اعتقاد کو لگ گئی، آپ کے عقیدے کو وہ نجاست لگ گئی، تو پتہ چلا کہ اسلام ہی ٹوٹ گیا۔ اس لیے ان عالم نے اس کا عنوان رکھا ہے نواقض الاسلام۔ اسلام کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اور آدمی سمجھتا ہے بی بی تمیزن کا وضو ہے وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی کرتے رہو، کفر کرتے رہو، شرک کرتے رہو، نفاق میں مبتلا رہو، الحاد میں، زندقے میں، بدعت میں، خرافات میں، رسم میں، حماقت میں، جہالت میں، رذالت میں، جتنے بھی گریڈ ہیں سب میں مبتلا رہو، کہتے ہیں ہمارا تو اسلام بالکل محفوظ، ہم بالکل محفوظ، کچھ اثر پڑتے ہی نہیں۔ اس لیے بنیادی چیز بتلاتے ہیں نواقض الاسلام، اسلام کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے عام فہم ترجمہ اس کا کرایا ہے وہ چیزیں جن سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به كفر اجماعا، والدلیل علیہ قوله تعالی والذین كفروا فتعصا لهم وضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ عرب ان کی زبان چونکہ عربی ہے، وہ لوگ سب سے پہلے دلیل قرآن میں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن ہم لوگ پڑھنے ہی نہیں جانتے، قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے ہیں،
سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ قرآن ہی نہیں پڑھنا جانتے. سب سے پہلا رونا یہ ہے قرآن نہیں پڑھنا جانتے. الفاظ قرآن کے بڑھاپا آ جاتا صحیح نہیں، معانی تک مطلب کیا ہے اس کا وہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. پھر اس کے احکام ہیں وہاں تک نوبت کیسے آئے، پھر اس کا نفاذ ہے وہ نافذ کیسے ہو، وہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. یہ 4 بنیادی حقوق ہیں. قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، اس کو صحیح سمجھنا واقعتاً کیا مطلب ہے، اور خود سے نہیں اہل سے. الرحمن فاسأل به خبیرا. حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ابتدائی شاگردوں میں حضرت فرماتے تھے شیخ العالم ہیں. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو، ہر کس و ناکس سے نہیں. پتہ چلا کوئی بھی آ گیا اخبار میں، کوئی آ گیا سوشل میڈیا میں، اسے قرآن سمجھ رہے ہیں. وہ کیا بیچارہ، اس کا خود ہی پتہ نہیں وہ ہے کون. اس نے تفسیر کہاں پڑھی، حدیث کہاں پڑھی، فقہ کہاں پڑھا، کس سے صحبت پائی، کچھ پتہ نہیں. بے سر پیر کا کھڑا ہو جاتا، نہ نسب نہ نسبت، کچھ پتہ نہیں اس کا. وہ چیزیں جن سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی جز کو ناگوار محسوس کرے، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو. نماز پڑھنا ہے لیکن ناگوار اس کو اچھی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس کے دماغ میں یہ ہے اس کے لیے. غسل کرتا ہے مگر کہتا ہے سردی میں غسل نہیں ہونا چاہیے. جو احکام ہے، موٹی موٹی ایک مثال دے رہا ہوں، ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. زندگی ہے آدمی کے ساتھ، اعمال ہیں تو احکام بھی ہیں. فضائل اعمال سے نہیں پتہ چلے گا، خوب کان کھول کے سن لو. میں اس میں لاگ لپیٹ نہیں رکھنا چاہتا. فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت لکھی جب حضرت بیمار تھے. ڈاکٹروں نے، حکیموں نے تو کتاب پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کو منع کر رکھا تھا، آرام کیجیے آرام کیجیے. مگر عالم کہاں آرام کر سکتا ہے؟ وہ تو لیٹے بیٹھے سوتے جاگتے بھی اسی میں رہتا ہے. تو حضرت نے ایک مشغلہ اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے مستقل پیچھے پڑ رکھ رہے، کتاب لکھو کتاب لکھو، ذکر کی فضیلت لکھو، نماز کی فضیلت لکھو، روزے کی فضیلت لکھو، زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت لکھو، حج کی فضیلت لکھو، تاکہ لوگ کم سے کم اس کے ثواب ہی کو سن کر ادھر آئیں. یہ مقصد تھا. یہ مقصد تھا، یہ نہیں کہ بے مقصد لکھ دی انہوں نے، یہ لکھوا دی، مقصد تھا. لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نے ساری عمر کس مشغلے میں گزاری؟ تربیت میں، تعلیم میں، اصلاح میں. اور کتاب کیا لکھی؟ اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح لکھی 6 جلدوں میں. میں بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں ان کے خلیفہ خاص، ان کے شاگرد حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کے پاس، ان کے گھر پر حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی صاحب نے تعارف پوچھا تو دوسرے ملک کے لوگ تھے، تو ان کا یہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مزار سہارنپور کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی. تو مولانا عبدالحفیظ مکی نے فوراً کہا ہشت، فضائل اعمال سے ان کا تعارف نہیں کرایا جاتا ہے. صاحب اوجز المسالک، انہوں نے ان کو عربی میں بتایا، اوجز المسالک کے مصنف کے صاحبزادے ہیں. کہا چاہتے ہیں ان کا اوجز المسالک جو انہوں نے لکھی، جس سے علماء استفادہ کرتے ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز سے عوام استفادہ کرتے ہیں، ایک چیز سے خواص علماء استفادہ کرتے ہیں، ایک سے اخص الخواص بزرگان دین استفادہ کرتے ہیں. 3 گریڈ ہوتے ہیں تعلیم کے. تو ندیدی گہے سلیمان را، چے شناسی زبان مرغاں را. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے ہیں تم نے حضرت سلیمان کو تو دیکھا نہیں، ملاقات ہی نہیں ان سے، تو پرندوں کی زبان کیسے سمجھو گے؟ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. تو بزرگوں کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی نے بزرگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو دیکھا، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ملے پنساری سے بدگمان ہو گئے حکیم سے. وہ تو پنساری تھا بھائی، حکیم سے کہاں ملاقات ہوئی تمہاری؟ حکیم کے بعد عطار ہوتا ہے، عطار کے بعد پنساری ہوتا ہے، پنساری کے بعد وہ جنگلی جاہل ہوتا ہے جو پہاڑوں سے جنگلوں سے دوا چھاٹ کے لاتا ہے. حکیم بھی نہیں پہچانتا، وہ پہچانتا ہے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں نے ایک دفعہ پوچھا یہ ریوند چینی ہے؟ بڑے حکیم تھے. میں دیکھا اس کو، اٹھ کے گئے اپنے عطار سے پوچھا اندر جا کے. میں باہر بیٹھا تو آواز آ رہی تھی، یہ ریوند چینی ہے؟
اس نے کہا بھی وہ جو دوا کوٹ رہا تھا اس کو دکھایا لیمن چینی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ تو مجھے وہ شبہ ہوا تھا، وہ بنساری سے جب میں نے مانگا تو وہ کچھ کھٹکا، مجھے اس کی کھٹک سے کھٹک ہوئی کہ یہ جانتا بھی کہ نہیں جانتا ہے، پتہ نہیں کیا اٹھا کے دے دے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا جو لکھی تھی، تو وہ پوچھنے گئے اپنے عطار سے، عطار گیا پوچھنے دوا پوچھ رہا، تو وہ دوا نہیں پہچانتے تھے۔ ترتیب ہوتی ہے، اس لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ چلے تو جسم کی دوا تھی، روح کی دوا ہر ایک کو کیسے معلوم ہو جائے گی؟ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کرتے تھے، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں کہ ایسے آسانی سے مل جائے گی، کچھ کرنا پڑے گا، کفر چھوڑنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، الحاد و زندقہ چھوڑنا پڑے گا، بدعات و خرافات چھوڑنی پڑیں گی، جہالت چھوڑنی پڑے گی، یہ چھوڑنا پڑے گا کہ ہمارے دادیال میں یہ ہوتا ہے، ہمارے نانیال میں وہ ہوتا ہے، ہمارے سسرال میں وہ ہوتا ہے، ہمارے سمدھیانے میں ہوتا ہے۔ لغو بات، کیا پتا کہ دادیال والے، نانیال والے، سسرال والے، سمدھیانے والے علم بھی رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کیسے معلوم؟ ساری زندگی کس مشغلے میں گزری؟ تو جس مشغلے میں گزری وہ مشغلہ لگتا ہے، لیکن جس مشغلے میں دادیال، نانیال، سسرال، سمدھیانہ جو ہے اس کا رہا ہی نہیں مشغلہ، وہ کیسے سمجھے گا اس کو؟ جن کا مشغلہ رہا تربیت، تعلیم، اصلاح، اور اسی میں ساری زندگی کو فنا کر دیا انہوں نے، ان کو سمجھ نہیں تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی جز کو ناگوار محسوس کرے، اگرچہ وہ اس عمل پر عمل پیرا بھی ہو، تو علماء دین کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اس شخص نے بے شک و شبہ کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا تھا جو اللہ نے نازل کی تھی، یعنی شریعت، چنانچہ اللہ نے اس کی سزا میں ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، حبس کر دیا کو، تم نے کیا تھا سب پانی و مٹی ہوا۔ دوسرا مسئلہ، من استہزأ بشیء من دین اللہ تعالی او من ثوابہ او عقابہ کفر، والدلیل علیہ قولہ تعالی قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے، خواہ اس چیز کا تعلق ثواب سے ہو، جزا سے، یا عذاب سے ہو، سزا سے، جنت میں ثواب ملے گا یا جہنم میں عذاب ہوگا، اس کا وہ مذاق اڑا رہا۔ شاعر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، خوب یاد رکھیے۔ آج کل جو اشعار ہیں، میں نے اسی نائی کی منڈی میں چوراہے پر جلسہ ہو رہا تھا، ایک مدرسے کے طلبہ آئے ہوئے تھے، تو کسی طالب نے کوئی نعت پڑھی، جیسے ہی وہ اس نے پڑھنا شروع کیا، چند ہی مصرے ہوئے تھے، بعد کہا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، یہ شعر کفریہ ہے۔ تو حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد والد صاحب کے خاص ساتھی تھے، بیٹھے اس بات، تو مجھ سے کہا سوائے مفتی صاحب کو اس پر کوئی نقل نہیں کرتا ہے، سنتے جھومتے رہتے ہیں، حالانکہ مضمون کفریہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نہیں ہے وہ۔ اگر ان کی تعریف ایسی کی جائے گی کہ جس سے اللہ میں اور رسول میں فرق نہیں رہا، شرک ہو گیا یا کفر ہو گیا، خطرے کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ عام تعریف کرنا تو بہت آسان کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ نہ تو اللہ سے ملا دے، نہ عام مخلوق سے ملا دے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے، صرف مثال ہی ہے، وہ ایک ہیرا، لال قیمتی یاقوت پتھر وہ بھی ہوتا ہے، مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق بشر ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کیفیت کو بالکل برابری کی لے لینا، مساوات، اب بے ادبی میں داخل ہو جائے گا۔ نہ تو حد ادب سے بڑھائے اور نہ حد ادب سے گھٹائے۔ یہ ہے نعت نبوی کا کمال، کہ اس میں بالکل ایسے درجے میں اس کو رکھنا ہوتا ہے کہ نہ تو اللہ سے مل جائے نہ عام مخلوقات سے۔ بہت خط باریک ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے، خواہ اس چیز کا تعلق ثواب سے ہو یا عذاب سے ہو، اس شخص نے بھی کفر کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے دنیا میں؟ بہانے مت بناؤ، جب قیامت میں پکڑ ہوگی تو نفس اینچ پینچ کرنے لگے۔ فرمایا یا دنیا ہی میں بعض دفعے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو منافقت سے بات بناتا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں، بات بنانے لگتے ہیں، اقرار نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہانے مت بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ تم نے ایمان کا اظہار کیا اور کفر کا ارتکاب کیا۔ مذاق اڑا رہے تھے، مذاق کیوں اڑا رہے تھے کہ نہیں ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، ویسے ہی کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اس کا مذاق بنانا یہ بھی کفر ہے۔ ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا، گناہ سمجھتا ہے، داڑھی نہ رکھنے کو سمجھتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، اب داڑھی کا وہ مذاق اڑانے لگے۔ یہ کوئی بات ہو رہی، ارے صاحب داڑھی، ارے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ جو غلطی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دغا دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یا کوئی بھی خرافات کر رہا ہے، داڑھی سے کیا تعلق اس کا؟ اس کے دل و دماغ سے تعلق ہے اس کا، عقل تو ہے نہیں۔ جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کا دل و دماغ غلطی کرتا ہے، داڑھی غلطی کرتی ہے، دماغ عقل کے پیچھے لٹ لیے ٹہل رہے ہو، داڑھی داڑھی داڑھی۔ اس پر بہت اہم واقعہ ہے، میں سنایا کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے استاد سے حضرت مولانا قاضی سعید احمد صاحب جلالدین مظاہر العلوم کے مفتی تھے، ان کے مالک مکان نے مجھے سنایا کہ میرے پاس وہ لکڑی کے دکاندار تھے، ان کا میرے پاس ایک شخص آیا، وہ مول بھاؤ کرتا رہا، یہ کتنے کی ہے، وہ کتنے کی، یہ کیا وہ کیا، کہ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے کہا وہ دوہیل پوجا تو کچھ نہیں لے گا۔ کہنے لگے کہ یہ وہ چلا گیا سن کر، لیکن مجھے اندر سے ملامت ہوئی۔ میں نے کہا جملہ غلط نکل گیا مجھ سے۔ میں فوراً بھاگا ہوا مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی سعید احمد صاحب جلالدین رحمۃ اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک غلطی ہوگی۔ پھر میں کیا کہ میں نے کہا کہ وہ داڑھی والا آیا تھا، میں نے اس کو نہیں کہہ دیا۔ ہمارے توبہ کرو، فوراً وضو کر کے توبہ کر کے تجدید ایمان کرو اور دوبارہ نکاح پڑھواؤ فوراً۔ فوراً مجھے حضرت نے اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرایا۔ فرمایا کہ تم نے داڑھی کیوں کہا اس کی داڑھی کا؟ تم نے بھائی وہ مول بھاؤ کر رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا نہیں دے رہا تھا، تم اس کو کہتے داڑھی کو کیوں کہا تم نے؟ داڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی سنت ہے، تو تم نے ایک سنت کا مذاق اڑایا۔ اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیتوں، اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ یہاں بہانے مت بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ تیسری چیز سحر ہے، جادو، ٹونے ٹوٹکے، اس میں بھی بڑا ابتلا ہے۔ اس کو بھی لوگ آج کل یہاں بزرگی سمجھتے ہیں، علم سے اس کا تعلق سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں صاف کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور جب تک لوگ نہیں چھوڑیں گے میں کہتا رہوں گا، یہ کام مسجدوں میں ہو رہا ہے، مدرسوں میں ہو رہا ہے، قبرستانوں میں ہو رہا ہے، اور جب تک کہ لوگ اس سے نکلیں گے نہیں اور نکالیں گے نہیں تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ کفری عمل ہے؟ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر والدليل عليه قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ جادو کرنا اور جادو کے ذریعے اپنوں کے دلوں کو پھیرنا، جادو میں یہ ہوتا ہے، اس کا دل اس سے پھیر دیا، اس کا دل اس سے ملا دیا، ناجائز حرام محبتیں اس کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، اور لوگ لینے جاتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ کام حرام کرا رہا ہے اور قرآن کے ذریعے اور دعا کے ذریعے کر رہا ہے، یہ اور خطرناک ہے۔ حضرت تھانوی ہم بہت عمدہ بات لکھی، فرمایا کہ ایک شخص دنیاوی تدبیر کرتا ہے، اور دنیاوی تدبیر میں کوئی جسمانی تدبیر ہے، کچھ ہے، جیسے ڈاکٹری ہے، حکیمی ہے، کوئی دوا دی، کچھ دیا، نقصان کر گئی، فائدہ کر گئی، تو فرمایا اس سے اعتقاد نہیں خراب ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ڈاکٹر ایسے ہی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، ایسے بس اتنا کہتا ہے۔ اور کہا اگر کوئی گیا کسی کے پاس تعویذ لینے
اور اس نے اس کو دیا قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو اب وہ اللہ اور رسول کے کلام سے بدظن ہوگا کہ ہم نے تو کیا تھا، ہمیں تو فائدہ ہوا نہیں۔ ارے اب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن و حدیث پر بات آ رہی ہے، وہ وہاں تک جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے نقصان ایمانی اور روحانی ہو جاتا ہے۔ جادو کرنا اور اس سے اپنوں کے دلوں کو پھیرنا اور غیروں سے دل لگانا، یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ صرف بھی دلوں کو پھیرا بھی جاتا ہے اور عطف بھی، محبت کے بھی تعویذ دیے جاتے ہیں، حب کے۔ فرمایا کہ جس نے بھی ایسا کیا یا ایسے عملیات سے راضی ہوا تو اس نے بھی کفر کیا۔ کیسے؟ بنص قرآنی کہہ رہے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ پتہ چلا یہ عمل کفر تھا، جبھی تو فرماتے کفر نہ کرو۔ اگر یہ عمل کفر نہ ہوتا تو یہ نہ فرماتے فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت بھیجے گئے تھے دنیا میں آزمائش کے لیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتنے اور آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور دیکھو، بتلاؤ کہ یہ سحر ہے، اس کا اثر ہوگا، لیکن ان کو بتا دینا کہ دیکھو یہ سحر ہے، اس کو اگر کوئی استعمال کرے گا تو کفر ہوگا۔ اب ان کو بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بہت پہلے قرآن نے ذکر کیا اس کو۔ یہ دو فرشتے تھے، کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم سحر یہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض فتنے اور آزمائش کے لیے بھیجے گئے، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ سحر میں مشغول ہونا، جادوگری میں مشغول ہونا کفر ہے، اور لوگ اس کو کمال سمجھے بیٹھے ہیں۔ مجھے وثوق سے معلوم ہوا کہ بعض تاجر، دکاندار، یہ کاروبار نافع ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ ان ساحرین سے، ایسے عاملین سے جن کو عام زبان میں تانترک کہا جاتا ہے، ان سے رابطے رکھتے ہیں۔ مجھے ان کی مسجدوں کے اماموں نے بتایا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں سب کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن صاف کہتا ہوں یہ عمل آگرے میں ہو رہا ہے، اور بوڑھے بوڑھے لوگ کر رہے ہیں، ادھیڑ کر رہے ہیں۔ جوان کیسے نہیں کرے گا؟ بچہ کیسے نہیں کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ہمارے دادا ہی کر رہے تھے؟ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، ان چیزوں سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے تو بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تعویذات دینے والے اور ان سے لینے والے عجیب غریب خبط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تعویذ لینے والا یہ سمجھتا ہے بس اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بھی بس نہیں چلے گا، اب ہم تعویذ لیں، اب یہ کام کرے گا۔ فرمایا توبہ 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 توبہ، وہ عامل بھی اور معمول بھی دونوں کی کھوپڑیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے خود بیان کیا، ایک بزرگ کے پاس وہ رہتے تھے، میرے ساتھی تھے، انہوں نے کتاب لکھ دی ان بزرگ کے معمولات کی، تعویذات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو لکھنی نہیں چاہیے تھی، حضرت دیتے تھے تو حضرت کچھ سینے اور دل دماغ میں بھی رکھتے تھے، ان کے پاس کوئی باطنی دولت بھی تھی، یہ نہیں کہ آپ نے کتاب لکھ دی پکڑا دیا وہ نقل کر رہا ہے دوسرا فیکٹری مسجد میں مدرسے میں کہیں بھی۔ تو ان کا آپ صحیح کہتے ہیں، کہا میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد میں نے اس کے مطابق حضرت کی نقل شروع کر دی، تو میں رات میں سو رہا تھا تو چھت پر سے مجھے نیچے کسی نے پھینک دیا، کہ میں نے کہا اور کرو تعویذ، یہ تو پتہ ہے نہیں کہ دشمن ہے کیسا، تگڑا ہے مضبوط ہے، کشتی بھی لڑ لو گے نہیں لڑ لو گے اس سے، تو جن ہے بھائی، ہر ایک کے قبضے میں آئے گا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، ایک ہمارے ساتھی نے بتایا، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خاص عبدیت، اپنی بندگی نصیب فرمائی تھی، دعویٰ نہیں کرتے تھے، حضرت بالکل دعا کرتے تھے۔ اس نے بتلایا کہ ہماری بہن پر جن کا اثر ہو گیا، گھر والے اس کو لے کر چلے، فتح پور سے باندھا، تو وہ راستے میں ٹھیک ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ تم لوگ وہاں صدیق صاحب کے پاس جا رہے ہو، ہم بھی چلیں گے۔ اب دیکھیے جن نے اثر لیا تو اس نے کہا تم لوگ وہاں صدیق صاحب کے پاس جا رہے ہو، ہم بھی چلیں گے۔ چوتھی چیز مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، والدلیل علیہ قوله تعالی ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بات خاص طور پر دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے۔
مشرکین یعنی شیطان کے دوست، ان کی پشت پناہی کرنا، اور مسلمانوں یعنی اللہ کے دوستوں کے خلاف ان مشرکین کی مدد کرنا، اولیاء شیاطین سے دانستہ دوستی گانٹھنا، بظاہر انہی میں سے ہو جانا ہے۔ اور فرمایا جو ظالموں کے لیے ہدایت کی راہیں بند کر دیتا ہے، یہ ظالم جو ہے جب یہ حرکت کرتا ہے، مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، مشرکین کی تو خوش پناہی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ کان کھول کے سن لیں لوگ اور پہنچائیں اس بات کو کہ یہ دلال و مخبر جو ہیں، چاہے وہ تھانوں میں جائیں، چاہے کچہریوں میں جائیں، چاہے وقف بورڈوں میں جائیں، چاہے ان کے ارباب حل و عقد کے پاس جائیں، یہ سب کان کھول کے سن لیں، دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مشرکین کی پشت پناہی اور مسلمین کے خلاف ان کی مدد کرنا، مشرکین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو شخص ان مشرکین سے دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ کرے اور ان کے دوستوں سے لڑے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، ان کو اسی راستے پر رکھتے ہیں جس راستے پر وہ ہیں، تاکہ اور گمراہی کے گڑھے میں جائیں۔ یہ سمجھے ہم تو ٹھیک تھے، ہمیں تو کوئی بیماری بھی نہیں ہوئی، جیسے فرعون کے سر میں درد مشہور ہے کہ نہیں ہوا، تو فرعون سمجھا ہم تو ٹھیک ہیں، انا ربکم الاعلی کہنے لگا میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ نعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، الحاد سے، زندقے سے، نفاق سے، بدعت سے، رسم سے، خرافات جو ہیں ایسی رسوم، خرافات اور معصیت سے، اللہ کے نافرمانی سے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ خاص دو سبب ہیں، حماقت اور جہالت، بے وقوفی اور نادانی، ان سے ہم سب کی حفاظت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔